اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پروگرام احکام اسلامی کے اس جدید سیریز میں، جس میں ہم رسالہ توضیح المسائل کی عبارتوں کے ساتھ آپ کو احکام کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کسی قسم کا کوئی شک باقی رہ جاتا ہے یا کوئی چیز ابھی بھی واضح نہیں ہو سکی ہے تو اس کو اور زیادہ واضح اور آسان کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہماری بحث روزے کے احکام میں چل رہی تھی، مبطلات روزہ کی بحث تمام کر دی گئی، مکروہات روزہ کو بھی بیان کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی انسان روزے کو باطل کر دیتا ہے تو کن صورتوں پر اس پر قضا ہے، کن صورتوں میں اس پر قضا اور کفارہ دونوں ہیں، ان مسائل کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جیسا کہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے روزے کو کھانے پینے یا ہم بستری یا استمنا یا جنابت پر باقی رہنے کی وجہ سے باطل کرے، جبکہ جبر اور ناچاری کی بنا پر نہیں بلکہ عمدن اور اختیاراً ایسا کیا ہو تو اس پر قضا کے علاوہ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اس پہ کچھ چیزوں کو ہمیں غور سے دیکھنا ہے۔ ماہ رمضان کو روزے کو کھانے پینے، ہم بستری یا استمنا یا حالت جنابت پر باقی رہے، جس کے ساتھ ہم لوگ بیان کر چکے، اور مجبور نہ ہو، جبر نہ ہو، اس کو مجبور نہ کیا گیا ہو کھانا کھانے کے لیے، اس کو مجبور نہ کیا گیا ہو پانی پینے کے لیے، اس کو مجبور نہ کیا گیا ہو دیگر افعال کو انجام دینے کے لیے، جانتے ہوئے اور اختیار کے ساتھ ایسا کرے تو اس پر قضا کے علاوہ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اس کے فرماتے ہیں کہ جن امور کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کھانا پینا، ہم بستری، استمنا یا جنابت پر باقی رہنا، اگر کوئی ان میں سے کسی فعل کو انجام دے جبکہ اسے پختہ یقین ہو کہ اس کے عمل سے روزہ باطل نہیں ہوگا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایسا عمل، ان عمل میں سے کوئی ایسا عمل انجام دیتے وقت اسے یہ شک تھا کہ اس سے روزہ میرا باطل نہیں ہوگا، یعنی اسے یقین تھا کہ یہ چیز روزے کو باطل نہیں کرتی، اور کر لے، بعد میں پتہ چلے کہ نہیں یہ تو مبطلات روزہ میں سے ہے، تو اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ لیکن جسے معلوم ہے کہ ان چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے، پھر بھی وہ اس کام کو انجام دے اور عمد کے ساتھ، جانتے ہوئے، اختیار کے ساتھ اس کام کو انجام دے تو قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ ان چار صورتوں میں جو بیان کی گئی، قضا اور کفارہ دونوں ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ ماہ مبارک میں جو انسان روزے کو باطل کرے، جس کے اوپر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی آ جائے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ماہ رمضان کا روزہ توڑ لے کے کفارے کے طور پر ضروری ہے کہ انسان ایک غلام آزاد کرے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اب ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس غلام نہیں ہے کہ ہم ان کو آزاد کر سکیں اور کفارہ ہو جائے۔ یہ حکم اس وقت تھا کہ جب دنیا میں رائج تھا لوگوں کے پاس غلام ہونا۔ یہ ایک تفصیلی بحث بھی ہے کہ آخر اسلام نے آتے ہی فوراً غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ تو اس کے لیے علماء نے اور روایات سے جو چیز ہم تک پہنچتی ہے کہ غلام اس زمانے میں، اس سوسائٹی میں ایک خاصی اہمیت رکھتے تھے، اور جو سوسائٹی کا پورا اکنامیکل سٹرکچر تھا، جو ان کا اقتصادی بناؤ تھا، وہ اگر سارے غلاموں کو ایک ساتھ ہم آزاد کر دیتے یا حکم خدا سے آزاد کر دیا جاتا تو وہ سٹرکچر پورا ٹوٹ جاتا، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ غلام تھے، اور ان کی کفالت، ان کا کھانے پینے کی ذمہ داری کس کے اوپر تھی؟ ان کے مالک کے پاس تھی۔ اگر ان کو آزاد کر دیا جاتا تو یہ آزاد انسان ہو جاتے۔ اب ان کے کھانے پینے کی ایک دم سے جو ڈیمانڈ بڑھتی اور ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو پورے سماج کے اوپر ایک دم سے ایسے لوگ بڑھ جاتے جن کے اوپر کوئی کفیل نہیں ہے، کھلانے پلانے کی ذمہ داری ان کی اپنی ہو جاتی۔ ہر ایک کو ظاہر ہے کہ آج کے دور میں جیسے جابز نہیں ملتی، جیسے فوراً کام نہیں ملتا، ان کو فوراً کام نہیں ملتا، اور ایک ہرج اور مرج، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں
ہلچل مچ جاتی سوسائٹی میں. اسلام آیا اسی لیے تھا کہ آزاد کرے، لیکن اس نے سسٹم یہ بنایا کہ دھیرے دھیرے بجائے ایک دم سے آزاد کرنے کے کچھ سال لگیں گے لیکن آزاد ہو جائے گا. نتیجے میں اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو تقریباً کچھ 100 سال کے بعد سارے غلام تقریباً آزاد ہو گئے تھے. کچھ علاقوں میں رہ گئے تو وہی محدود. کیوں؟ اس طرح کے احکام جاری کر کے. قسم توڑی، غلام آزاد کرو. روزہ توڑا، غلام آزاد کرو. کفارہ دینا ہے، غلام آزاد کرو. ایسے ہی خیرات کرنی ہے، غلام آزاد کرو. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنی محنت سے، مشقت سے پیسے حاصل کر کے 1000 سے زیادہ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا. محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، پیسے اکٹھا کرتے تھے، اس سے غلام خریدتے تھے. اپنے کام کے لیے نہیں، اپنی خدمت کے لیے نہیں، خریدتے تھے، تربیت کرتے تھے، آزاد کر دیتے تھے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ کربلا کے بعد ملتا ہے کہ آپ نے ہر سال غلام خریدتے تھے، کنیز خریدتے تھے، اپنے لیے نہیں خریدتے تھے، لیکن ان کو سال بھر اپنے ساتھ رکھتے تھے، تعلیم و تربیت دیتے تھے، بعد میں آزاد کرتے تھے. ان میں سے غلام و کنیزوں کی بعض سے شادی کرتے تھے اور پھر ان کو مختلف علاقوں میں بھیجتے تھے تاکہ وہ مبلغ اسلام بن سکیں. ان کو احکام سکھاتے تھے، دنیا تک پہنچاتے تھے. تو غلام آزاد کرنا ایک طریقہ تھا کہ سوسائٹی دھیرے دھیرے بیلنسڈ ہو جائے اور انسان آزاد ہو جائیں. تو انہی میں سے ایک حکم تھا کہ اگر کوئی روزہ باطل کرتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرے. تو اب آج کے دور میں یہ بحث تقریباً ختم ہے. کسی کے پاس غلام نہیں ہے کہ اس کو آزاد کر کے روزے کا کفارہ دے سکے. لیکن چونکہ حکم شرعی ہے، لہٰذا روایات سے آتا ہے، لہٰذا بیان کرنے میں مراجع بیان کر دیتے ہیں، لیکن یہ عملی نہیں ہے. یا ان احکام کے مطابق جو آئندہ مسئلے میں بیان کیے جائیں گے، 2 مہینے روزے رکھے. یہ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم بعد میں بیان کریں گے کہ 2 مہینے کیسے روزہ رکھے اگر وہ کفارہ دینا چاہتا ہے ماہ رمضان کا. یاد رکھیں، ایک روزے کا کفارہ ہے یہ، 2 مہینے روزے یعنی 60 روزے. ایک روزے کا کفارہ تھا غلام کو آزاد کرنا. 2 مہینے روزے رکھے یا 60 فقیروں کو پیٹ بھر کھانا کھلائے، یا ہر فقیر کو تقریباً 1 مجھ، جو تقریباً 1.25 کلو، 1 مجھ تقریباً 3.25 کلو طعام یعنی گندم یا جو یا روٹی وغیرہ دے. اور اگر یہ افعال انجام دینا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو بقدر امکان صدقہ دینا ضروری ہے. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو توبہ اور استغفار کرے. اور احتیاط واجب ہے کہ جس وقت کفارہ دینے کے قابل ہو جائے کفارہ دے. کئی چیزیں ہو گئی. خلاصے کے طور پر غلام آزاد کرنا اب اختیار میں نہیں ہے، لہٰذا وہ بحث ختم ہے. 2 میں اگر ایک روزہ اس نے قضا کیا جان بوجھ کے یا توڑا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ ان چیزوں کے ذریعے توڑا، تو 2 مہینے روزے رکھے لگاتار، اس کی تفصیل آئے گی. یا 60 فقیروں کو بھر پیٹ کھانا کھلائے، یا ہر فقیر کو 1 مجھ جو تقریباً 3.25 کلو یا 3.5 کلو طعام ہے، جو یا گندم یا روٹی وغیرہ دے. اگر نہیں کر سکتا، اپنے اور اپنے خدا کے درمیان نہیں کر سکتا، 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، 60 فقیروں کو کھانا کھلانے کی بھی طاقت نہیں ہے، 1 مد کے اس لحاظ سے بھی 60 فقیروں کو نہیں دے سکتا ہے، تو پھر جتنا صدقہ دے سکتا ہو صدقہ دے. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو استغفار کرے. لیکن یہاں پر احتیاط واجب ہے کہ جب خدا اس کو دے دے، طاقت آ جائے کہ 60 روزے رکھ سکتا ہے، پیسہ اتنا آ جائے کہ 60 لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، تو کفارہ ادا کرے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکامات اسلامی کو سمجھ سکیں، ان پر عمل کر سکیں اور دوسروں تک بھی یہ علم پہنچا سکیں. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.